الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلیہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ بصالت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کے پرنسپل جناب رانا شبیر احمد صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے۔ رانا شبیر احمد ایک فرض شناس، دیانتدار اور بہت زیادہ محنت کرنے والے استاد ہیں۔ ان کا اس شعبے میں ایک مقام ہے، لوگ معاشرے میں ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، اور اب جب سے انہوں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ کا چارج سنبھالا ہے، نہ صرف اس ادارے کا ڈسپلن بہتر ہو گیا ہے، بلکہ ان کی کوششوں سے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پہلے وہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی کوششوں سے ادارے میں تعلیمی سرگرمیاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ملنسار اور اخلاق کی وجہ سے اپنے سٹاف میں بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کافی زیادہ معلوماتی باتیں کیں، جس سے یقیناً ہمارے طالب علم استفادہ کریں گے اور انہیں اس سے کافی رہنمائی ملے گی۔ اب آپ رانا شبیر احمد صاحب پرنسپل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا انٹرویو ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب چودھری عبدالقیوم صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے بصالت نیوز پاک کی جانب سے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو پریزنٹ کر سکوں، اس کی خوبیاں اور اس کے اس وقت جو بھی یوٹیلائزیشن ہے وہ میں بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے مختصراً میں اپنا بریف سا انٹروڈکشن جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ میرا نام رانا محمد شبیر ہے۔ میں سوہدرا وزیر آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور گزشتہ تقریباً 30 سال سے اس ادارہ میں تدریسی امور سر انجام دے رہا ہوں۔ اب الحمدللہ 19 فروری 2020 سے اللہ پاک نے مجھے ایک اس ادارے کی انتظامی پوسٹ پہ بطور پرنسپل جو ہے وہ خدمت کا موقع دیا ہے، اور میں اپنے تئیں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو نہایت دیانتداری سے اس ڈیوٹی کو جو ہے وہ سر انجام دے سکوں۔ یہ ادارہ الحمدللہ بڑا تاریخی ادارہ ہے گورنمنٹ کا سیکٹر میں۔ یہ 1932 سے اسٹیبلشڈ ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ گورنمنٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کرتی ہے، اور خصوصی طور پہ ٹیوٹا پنجاب کے جو ہمارے چیئرپرسن علی سلمان صدیق صاحب ہیں، ان کی ایفرٹس انتہائی کاوش اور انتہائی بہت محنت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے وہ ہمہ وقت جو ہیں وہ کوشاں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ایک مقام تک لے کے جائیں۔ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا جو تصرف ہے وہ اس ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب تک ہمارا کریکولم ہماری معاشی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کے مطابق نہ ہو،
اس وقت تک کوئی ملک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور الحمدللہ ہمارے چیئرپرسن صاحب ٹیفٹا پنجاب نے اب ڈی اے کو، جس کو ہم ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کہتے ہیں، یہ ایف ایس سی کے برابر ہے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، اور پلس ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے علاوہ یہ اضافی قابلیت بھی بچے کو مہیا کرتا ہے کہ اس کے پاس ہنر بھی ہو اور ایف ایس سی بھی ہو. اور یہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ پاس کرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ آگے کسی بھی ڈسپلن میں بی ایس کر سکتا ہے، ایم ایس کر سکتا ہے، آگے اس کے لیے فری تعلیمی مواقع ہیں. بلکہ اب کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے پچھلے اس سال سے ہی کہ ہمارا بچہ ایف ایس سی کے برابر آ کے وہ اوپن کمپٹیشن میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اسی طرح انجینئر جو ہے وہ بن سکتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ایف ایس سی کے فوائد نہیں، ایف ایس سی کے اپنی جگہ فوائد ہیں، لیکن ڈپلوما، میں اس کو ڈپلومے کو اگر میتھمیٹکس کی زبان میں کہوں تو یہ ڈپلوما DAE = ایف ایس سی پلس سکلز، کہ اس میں بندے کے پاس ایف ایس سی اور پلس اس میں سکلز بھی ساتھ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. ایف ایس سی پری انجینئرنگ تو ہو گئی ڈپلوما کرتے ہی، لیکن اس میں اس کی سکلز جو ہیں وہ اس کے پاس ایکسٹرا ہوں گی. بہرحال ہمارا یہ ادارہ 1932 سے اسٹیبلش ہے. یہ پہلے میٹل ورکنگ انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے بعد 1957 میں کمیشن بنا. اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا. یہاں پہ لائسنسیٹ ڈپلوما ہوتا تھا. اس کے بعد 2010 سے اس کا سٹیٹس گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سیالکوٹ اپ گریڈ کر دیا گیا. یہاں پہ تقریباً کم و بیش اس ادارے میں جو ہے وہ اس وقت 2700 بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں، اور تقریباً 180 کے لگ بھگ یہاں پہ ٹوٹل سٹاف ممبرز ہیں جو کہ ملک قوم کی خدمت کے لیے ہم وقت مصروف ہیں، اور بڑا کوآپریٹو سٹاف ہے. سارا سٹاف الحمدللہ بڑی محنت سے اور کوالیفائڈ ہے. یہاں پہ مختلف ڈسپلنز میں ایم ایس سی انجینئرنگ تک جو ہیں وہ فیکلٹی ممبر ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے ایم ایس انجینئرنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اور وہ بڑی دیانتداری سے، بڑی محنت سے جو ہے اپنا ڈیوٹی جو ہے اپنی ساری انجام دیتے ہیں، اور ملک اور قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. میں قیوم صاحب اس میں کوئی ایک دو چیزیں اور ایڈ کرتا چلوں کہ ایک تو ہمارا اس دفعہ چیئرپرسن علی سلمان صاحب نے DAE انگلش لینگویج میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ ہماری کلاسز فرسٹ ایئر کی جو شروع ہوں گی، جو 2 نومبر 2020 سے شروع ہوں گی، تو وہ ان کو تمام اسٹوڈنٹس کو، فرسٹ ایئر کے طالب علموں کو ہم انشاءاللہ انگلش میں جو ہے وہ ٹیچ کریں گے. اس کا سب سے بیسک فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم جو ٹرمنالوجی ہے، ٹیکنیکل ٹرمنالوجی، اس کی ٹرو جو ہے وہ اردو نہیں کر سکتے. وہ ٹرمنالوجی ہیں ان کی جو ہے وہ مفہوم اس میں فرق پڑ جاتا ہے اردو ترجمے میں. اور دوسرا، ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے، ادارہ کالج جو ہے وہ 2 شفٹوں میں جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. صبح 8 سے 1:15 تک ایک شفٹ، اور 1:15 سے 6:15 تک جو ہے وہ دوسری شفٹ میں بچے جو ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو الحمدللہ کیونکہ ہمارا ادارہ شہر کے وسط میں ہے، بے شک ہاسٹل کی سہولت موجود نہ ہے، اور ٹرانسپورٹ کی سہولت اگر ہمیں دستیاب ہو، ہاسٹل کی سہولت اگر دستیاب ہو، تو ہمیں اس سے زیادہ انٹیک، جسے ہم انرولمنٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے، کیونکہ اس ادارے کی شہرت الحمدللہ بہت اچھی ہے. ہمارا ادارہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں جو لیپ ٹاپ وغیرہ تقسیم ہوئے، سب سے زیادہ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والا ادارہ تھا، جسے 300+ لیپ ٹاپ جو ہیں بچوں نے جو ہے ریسیو کیے تھے. باقاعدہ اس کی جو ہے وہ سیرمنی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو ہے لوگوں کو صرف 6% جو ہیں وہ اس شعبے میں آ کے ایڈمیشن لیتے ہیں.
جس کی وجہ بنیادی وجہ اویئرنیس کی کمی ہے. ہم ایڈمیشن کے سلسلے میں اویئرنیس پہ بھی بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, اور اس دفعہ چیئرمین صاحب نے بھی جو ہے وہ اویئرنیس کے سلسلے میں ہمیں فلائرز اور ڈیزائن بنا کے دیے, اور انہوں نے ہماری بہت اس سلسلے میں رہنمائی کی کہ ہم کس طرح فلائرز کو تقسیم کریں, ہم فلیکسز کو جو ہے وہ لگائیں. اس کے علاوہ ہمارے جو تمام سٹاف ممبران اپنے ارد گرد ریموٹ ایریاز میں بھی مختلف سکولز میں جا کے انہوں نے وہ فلائرز تقسیم کیے, اور ان ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کیا کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف آئیں, کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیمانڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں داخلے کا جو ہمارا اس وقت اعداد و شمار ہیں وہ صرف 6% ہیں, جو کہ انتہائی جس کی سطح جو ہے وہ کم ہے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور جناب چودھری عبدالقیوم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر سکوں.